والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد ہے، اے اہل ایمان، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ کتاب جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور وہ کتاب جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی، اس پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو پس بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے رسول پر کتاب نازل فرمائی اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ جو سچے اور مخلص مومنین ہیں تو انہیں یہ خطاب ہے، یہ حکم ہے کہ وہ ایمان پر مزید قائم رہیں اور اس کے مزید اگلے درجات کو پانے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ رب العالمین نے مومنین کی ایک وصف یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے مراتب ہیں، تو اہل ایمان کو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے مزید ایمان کے اگلے مراتب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج کے درس میں ہم نے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے اور ہم کس حد تک اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں اور کتنی کمی ہے جسے ہمیں آئندہ پورا کرنا ہے
اور اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے اور اس کوتاہی کو دور کرنا ہے۔ ایمان کے معروف اجزاء 5 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یعنی ایمان باللہ۔ جب بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، احکام اور اسماء پر بھی ایمان لاتا ہے، ان کو بھی مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے والا شخص اس بات کا یقین کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص، کمزوری اور احتیاجی سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر خوبی جو اس کی شان کے لائق ہے اس سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہم سب کا اور ساری کائنات کا اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی خالق ہے۔ وہی ہم سب کا اور ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ہم سب کا رازق ہے، رزق دینے والا۔ اب تک جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں، آنکھیں، کان، زبان اور ہماری بدن سے تعلق رکھنے والی تمام نعمتیں ہیں، یا مال، اولاد اور دیگر بے شمار نعمتیں جو ہم کھاتے، پہنتے، استعمال کرتے ہیں، ہماری وہ روحانی قوتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہی بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ جو چاہے دے دے اور جو چاہے لے لے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے فقیر اور تنگ دست بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے تندرست رکھے۔ ایمان لانے والا شخص اس بات کا یقین کرتا اور اعتقاد کرتا ہے کہ میرے تمام افعال، میری تمام حرکات، یہاں تک کہ میرے ہر عضو کی تمام کارکردگی، دل کی دھڑکن اور دیگر تمام میری حرکات، یہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے دل کی حرکت کو، میرے دیگر اعضاء کی کارکردگی کو روک سکتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ دل کی دھڑکن کو روک دے گا تو آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جو بندہ ان تمام باتوں کا یقین کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریزی کی جائے، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے، تو جب بندہ ان تمام باتوں کا یقین کر لیتا ہے اور عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، ہیبت، اللہ رب العالمین کی شان و شوکت اس کے دل میں پوری طرح اتر جاتی ہے۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کی پوری طرح عظمت اتر جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر بندہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور غلامی میں گزارتا ہے، اور پھر مشکل ہو یا آسانی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، وہ تمام حالات میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر قائم و دائم رہتا ہے،
اس میں اسے اپنی جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، یا دنیا کی وہ تمام چیزیں جن کا وہ مالک ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اسے دینا پڑیں، تو وہ سب کچھ دے کر بھی اپنے رب کی اطاعت کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان باللہ کا جائزہ لیں کہ جب ہم نے یہ یقین کر لیا اور عقیدہ بنا لیا کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے اور ہمارا خالق مالک رازق ہے اور ہمارے جسم کی تمام حرکات اسی کے کنٹرول میں ہیں، ہماری موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، دیگر تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو جب ہم نے ان باتوں کا یقین کیا، عقیدہ بنایا، تو اس عقیدے اور اس نظریے کی وجہ سے ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی اور ہم کتنے اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بنے۔ آدمی کے دل میں جس ذات کی زیادہ عظمت ہوتی ہے اور زیادہ تعظیم ہوتی ہے، آدمی اس شخص کے حکم کو اسی قدر زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کی بات کو اتنا زیادہ مانتا ہے۔ اب دنیوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا آفیسر ہے، ایک اس سے بڑا آفیسر ہے، ایک اس سے بڑا افسر ہے، تو ہر ماتحت اپنے اوپر والے افسر کی، پھر اوپر جتنا افسر بڑا ہو تو اس کے حکم کی اس کے لیے اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ اسی قدر اس حکم کو اہمیت دیتا ہے اور احکام کے مقابلے میں اس حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کو مان لیا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو تمام مخلوقات کے حکم پر ترجیح دیتے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو تمام مخلوقات کی اطاعت پر ترجیح دیتے، اللہ کی محبت تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں زیادہ ہوتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ رب العالمین سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ایمان باللہ کا جائزہ لیں کہ جیسا ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا ہم واقعہ ویسا ہی ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ویسا ہی اللہ رب العالمین کے بارے میں اعتقاد موجود ہے؟ تو یقیناً اگر ویسا اعتقاد ہوتا تو آج جو ہمارے عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اطاعت میں غفلت پائی جاتی ہے، یہ نہ ہوتی۔ یہ ہمارے اعمال کے اندر کمزوری، کوتاہی، اطاعت میں کمی اور کوتاہی، یہ اعتقاد میں کمزوری پہ دلالت کرتی ہے۔ تو اس بات کی شدید حاجت ہے کہ ہم اللہ کی ذات، صفات، افعال، احکام، اسماء پر پوری طرح ویسا ہی ایمان لائیں جیسا ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد آنے والے تابعین اور ائمہ اعظام اور اسلاف اولیاء اعظام نے جیسا ایمان لایا اور جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ویسا اعتقاد اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان باللہ کے بعد پھر ایمان بالرسل کا اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، سب کے سب برحق ہیں، اس پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔ سب سے آخری اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اسی وجہ سے آپ کو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لے آئے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھی جائے، کیونکہ آپ کی محبت یہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ایمان کا ایسا جز ہے کہ جو ایمان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کتاب الایمان والنذور میں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر شے سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، نہیں، یعنی ابھی تو ایمان میں کامل نہیں ہوا۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، یہ بھی آپ پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہے۔ پھر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ بھی آپ پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی کثرت، ہاں وہ درود پاک کی شکل میں ہو، یا آپ کے معجزات اور فضائل اور محاسن بیان کرنے کی شکل میں ہو، یا کوئی اور ایسی صورت ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی تقاضے ہیں، لیکن یہ جو اہم تقاضے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح خالق سے محبت وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام انسانوں اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تمام انسان، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے مقابلے میں آپ کی محبت غالب ہو۔ تو اس حوالے سے ہم غور کریں کہ کیا واقعی ہم ایمان کے اس مرتبے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیا کی چیزوں سے غالب ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ تعداد ہے کہ جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے میں اپنی پوری عمریں لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو بڑی دولت ہاتھ لگے، اور کوئی لوگ جسمانی محنت و مشقت بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دن میں بھی کام کرتے ہیں، رات کے کچھ حصے میں کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں تاکہ زیادہ دولت حاصل ہو۔ تو آپ دن بھر میں دیکھیں کہ ہر طرف لوگ کام کر رہے ہیں۔ صبح اپنے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہا ہے، کوئی کسی ادارے میں جا رہا ہے، کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے، کوئی فیکٹری میں جا رہا ہے۔ تو ہر ایک کا جو بھی ایک پیشہ ہے، کوئی کام ہے، اور جس سے اس کی روزی وابستہ ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں سے دور دراز دیگر ممالک میں رہتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں دولت کے حصول کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو جس کو دولت سے محبت ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں، بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کو عشق مجازی، بعضوں سے محبت ہوگی تو وہ ان پہ سب کچھ فدا کر دیتے ہیں، نثار کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان کو کسی اور چیز سے محبت ہو تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس محبت میں انسان اپنا کیا کچھ لگا دیتا ہے۔ تو جب دنیاوی محبتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی خاطر آپ ہر طرح کی محنت، ہر طرح کی مشقت اور ہر طرح کی آزمائش آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو آخر کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اتنی ہی کمزور ہے کہ اس کی خاطر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کتنے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام بنائے ہیں، کتنے آپ لوگوں کو سمجھا کے احساس دلا کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری پہ آپ نے لگائے ہیں۔ تو یہ محبت مغلوب ہے، زبانی نعرے ہیں اور دعوے ہیں، لیکن دعووں کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ دلیل بنے گا اور وہ محبت آپ کے عمل سے جب ظاہر ہوگی تو دعووں کی حاجت نہیں پڑے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں آئندہ غور کرنا ہے کہ اس محبت کو ہم نے دنیا کی تمام محبتوں پہ غالب کرنا ہے، تب ایمان کامل ہوگا۔
اور پھر آپ کا ادب و احترام اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں، سورۃ الفتح میں، سورۃ البقرہ میں اور دیگر بعض مقامات پہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے، آپ کا ادب و احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں اعمال کے برباد ہونے کی وعید سنائی ہے۔ تو آپ کا ادب کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے ادب ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کا جس طرح ادب ضروری ہے، اسی طرح جس چیز کو آپ سے نسبت ہے ان کا بھی ادب ضروری ہے۔ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اس جگہ کا ادب، جس سواری پہ سوار ہوئے اس سواری کا ادب، جس مکان میں تشریف فرما ہوئے اس مکان کا ادب، اور جس فرد کو آپ سے نسبت حاصل ہوئی، یعنی مثلا آپ کے آل کا فرد ہے تو اس حوالے سے اس کا ادب، اگر آپ کا صحابی ہے اور آپ کی اس نے زیارت کی ہے، صحبت پائی ہے، تو اس حوالے سے اس کا ادب، یعنی جس طرح سے بھی کسی شے کو آپ سے نسبت ہوئی جب اس کا ادب ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو آپ کے فرامین جاری ہوئے، جو آپ کے احکامات ہیں اور جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا اپنا دنیاوی اخروی فائدہ ہے، جن پہ عمل کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی اور اخروی انعامات کی اور جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور جن کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ رب العالمین دنیاوی اخروی سزاؤں سے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، تو ان احکام کا کیا ادب ہے؟ ہم نے کتنا ادب کیا؟ آپ کے ارشادات کا کتنا ادب کیا کہ نہ ادب آپ کے احکام کو سیکھیں، نہ سمجھیں، نہ اس پہ عمل کی کوئی کوشش کریں۔ آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس کو ادب کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ دنیا کی تمام علوم پر آپ کا کہ ارشادات کا جو علم ہے، علم حدیث، آپ اس کو ترجیح دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی خاص فن کا یا خاص علم کا ذوق شوق ہے تو وہ اس فن کی اس علم کی کتابیں پڑھتا ہے۔ بعض لوگوں کو ذوق ہے تو وہ لائبریریوں سے کتابیں ایشو کروا کے پڑھتے رہتے ہیں، کچھ خود خرید لیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اب تک آپ نے جتنا لٹریچر پڑھا ہے وہ ایک طرف رکھیں، اور آپ نے کتنی احادیث مبارکہ پڑھی ہیں وہ ایک طرف رکھیں، ان کا موازنہ کریں کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے احکامات، آپ کے ارشادات، آپ کی زبان اقدس سے جو باتیں نکلی ہیں ان کو آپ نے کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، ان کا کتنا علم حاصل کیا، اور آپ کو اس کا کتنا ذوق شوق ہے، اور جب وہ سکھایا جائے تو آپ کتنے ذوق شوق سے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو کوتاہی کا شکار ہے، بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہے۔ اسی طرح آپ کی جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو آپ کی اطاعت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں، اور آپ جو بھی فیصلہ ان کے مابین فرمائیں دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، دل میں کوئی خوشی، کوئی غم کی کیفیت یا ناگواری وہ وغیرہ وہ دل میں نہ لائیں، خوشی خوشی آپ کے فیصلے کو قبول کریں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ یہ ہر مسلمان کے لیے ماننا ہر حال میں ضروری ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں کچہریوں کے اندر جتنے مقدمات چل رہے ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق جائیداد اور مال کے ساتھ ہے۔ اب معلوم کہ بہت سارے مقدمات ایسے ہیں کہ جس میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق غلطی پر ہے اس کو پتہ ہے کہ میں غلطی پر ہوں، یہ زمین میری نہیں، یہ مکان میرا نہیں، یہ پلاٹ میرا نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، وہ محض طاقت کے بل بوتے پر، تعلقات کے بل بوتے پر اور اپنے منصب کے بل بوتے پر
وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس جائیداد پہ قابض ہو جاؤں۔ اب اللہ رسول کا اس کو فیصلہ سنایا جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ ان کے سامنے رکھیں تو وہ نہیں مانیں گے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے۔ تو آپ بتائیں کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جوش میں بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن نبی کا فیصلہ سنایا جائے تو فیصلہ ان کو قبول نہیں، جبکہ رب کریم نے تو فرما دیا کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمام اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مانیں اور آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ جب تک کریں۔ اگر دل میں ذرہ کی ناخوشی ناگواری محسوس کرتے ہیں تو تب بھی یہ مومن نہیں ہے۔ مومن تب ہیں کہ دل سے تسلیم کریں آپ کے فیصلے کو۔ تو اس حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فیصلے، آپ کے احکامات پر ہمارا کتنا عمل ہے، ہم کتنی آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں بہت آیات میں بار بار فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں بار بار اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اطاعت کے مقابلے میں حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اس کمی کو ہمیں دور کرنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت جیسی کرنے کا حکم ہے ویسی اطاعت آئندہ ہمیں کرنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو انبیاء علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیمات بندوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کے تزکیے کے لیے اپنے انبیاء کو منتخب کیا اور ان کو بھیجا۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی امت کو اللہ کے احکام پہنچانے اور اپنی امت کو تعلیمات دینے سے قبل خود اس کے بھرپور عامل ہوا کرتے تھے، خود اس پہ پورا وہ عمل کرتے تھے، اور ان کی زندگی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جو نبی ہے وہ اللہ کے احکام جو لے کر آتا ہے پھر پریکٹیکلی طور پر لوگوں کے سامنے وہ کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، تو آپ نے خود نماز پہ پڑھ کے دکھائی، اور آپ کتنی نماز پڑھتے تھے اور کیسی نماز پڑھتے تھے بعض بار آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی جو نفلی نمازیں ہیں اور خاص طور پہ نماز تہجد ہے آپ اس کو پڑھتے تھے، اور کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور کتنا لمبا رکوع اور سجود، قومہ اور جلسہ اور دیگر ارکان کو کس قدر آپ طوالت کے ساتھ ادا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، پاؤں مبارک بعض اوقات پھٹ جاتے، ان سے خون بہنے لگتا، اور جب عرض کیا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی تو یہ شان ہے، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو بھرپور انداز میں اس پہ خود عمل کیا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے روزے کا حکم دیا ہے تو آپ نے فرض روزوں کے علاوہ آپ بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح اگر آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے تو آپ کے صدقے کا یہ عالم تھا کہ آپ تو کوئی چیز بچا کے کل کے لیے رکھا ہی نہیں کرتے تھے، ایسا اللہ پہ توکل مضبوط تھا، اور کوئی اگر سائل آتا بعض اوقات کچھ نہ بھی ہوتا تو ادھار دکان سے لے کر آپ ان کو دے دیا کرتے تھے، ترمذی کی روایت میں موجود ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو تو آپ نے اس کو کہا ہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لا فرمایا ہو، نہیں فرمایا ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو ان تمام احکام کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کے جو ہمیں حکم دیا اس کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کے آپ کا اس پہ عمل تھا۔
تو آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ اور ماشاءاللہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کا بنیادی آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام و تعلیمات لوگوں تک پہنچا کر ان لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کریں اور ان کو دین پر چلائیں۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین پر عمل کے لیے تیار کرنے کی خاطر اور لوگوں کو دعوت حق دینے کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں اٹھائی ہیں۔ یہ سارے انبیاء کا ایک نمایاں مشترکہ وصف ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تبلیغ دین کی خاطر انہیں بڑی بڑی آزمائشیں اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اس میں پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات قدر سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ آپ نے 40 سال تو پہلے لوگوں کو سچائی، دیانتداری، دیگر اخلاق حسنہ ان کے سامنے رکھے تاکہ ان کو پوری طرح آپ کی ذات پہ اعتماد ہو جائے، کہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ، یہ اللہ کا جو بندہ ہے یہ انتہائی نیک، پاک باز، راست باز، دیانتدار اور اچھے اخلاق والا، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، ان کی مشکلات میں مدد کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے لوگوں کو اس کا یقین دلایا، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے یہ عمل کر کے دکھایا اور ان کو یقین ہو گیا، پوری طرح آپ پر اعتماد ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ انسان ہیں اور آپ انتہائی سچائی اور دیانتداری کے حامل ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور خیرخواہی کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں منوا کے پھر آپ نے اعلان نبوت کیا۔ پھر اس کے باوجود بھی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اس میں آپ کو بڑی تکلیفوں سے اور بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن آپ ہر موقع پر ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ غزوہ خندق کا جو موقع تھا تو مسلمانوں کے لیے وہ بڑا کڑا وقت تھا، لیکن آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ جب خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی اور صحابہ سے انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ چٹان نہیں ٹوٹی، تو آپ علیہ السلام خود بنفس نفیس خندق میں اترے اور آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور آپ نے اس پر جب پہلا ہی وار کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور پھر صحابہ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی اس موقع پر، تو صحابہ نے آپ کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے پتھر بندھے ہوئے کپڑے اٹھا کر دکھائے کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، دیکھو ہمارے یہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی جو صحابہ کو بھوک تھی آپ کو ان سے زیادہ بھوک تھی۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان زیادہ دنوں سے آپ بھوکے تھے۔ تو یہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، تو اللہ رب العالمین نے خاص اسی موقع کے حوالے سے یہ آیت فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو سارے انبیاء علیہم السلام وہ پوری زندگی دین کی لیے کوشش کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، دین کا عامل بناتے رہے، اس میں ہر طرح کی تکلیف آتی رہی اور وہ ان کو برداشت کرتے رہے۔ اور پھر بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں اور غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ میں آپ کو بڑی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، دیگر جنگ کے مواقع پہ آپ کو بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم ماڈل بنائیں۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں تو وہ جو کرکٹ کے شائقین ہیں تو وہ کسی بڑے معروف کھلاڑی جو کرکٹر ہے اس کو اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے تو وہ اس شعبے سے متعلق کوئی شخص ہے تو اس کو اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں، ویسی وضاحت، ویسا لباس۔ اسی طرح خواتین کا حال ہے، کسی کو کوئی اداکارہ پسند آ گئی تو وہ اس جیسی جناب بال، اس جیسے کپڑے اور اس جیسی وہ سارے معاملات۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو آئیڈیل شخصیت ہیں اور ہماری جو بے مثال شخصیت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھے اور پھر نقلیں کسی اور کی اتارے اور کسی اور جیسا اپنا چہرہ بنائے یا اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کرے یا رہن سہن اور دیگر معاملات ویسے کرے، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یا ویسے
آپ کے جو رسوم و رواج تھے جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں، آپ نے عمل کر کے دکھایا، اس کو چھوڑ کے تو غیروں کے طریقوں پر چلے اور غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کرے، تو یہ پھر کیسا نبی پہ آپ ایمان لائے؟ تو ایمان بالرسول کا یہ تقاضا یہ ہے کہ آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، سب سے زیادہ آپ کا ادب کیا جائے، سب سے زیادہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کی ذات مبارکہ کو ہر وقت بطور نمونہ کے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اس کے ساتھ آپ کا ذکر خیر۔ تو اس آپ کے ذکر خیر میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں آپ کے معجزات کا ذکر کیا جائے، آپ کے فضائل و محاسن بیان کیے جائیں، آپ کی شان عظمت رفعت جو اللہ نے عطا کی اس کا ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ آپ کا ادب لوگوں کو سکھایا جائے، آپ کے احکام لوگوں کو سکھائے جائیں، آپ کی اطاعت پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، یہ سب چیزیں آپ کے ذکر میں شامل ہیں۔ تو یوں کثرت سے آپ کا ذکر خیر کرنا یہ بھی امتی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لائے تو ہم نے کتنے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اور کتنی ہمارے اندر کوتاہی اور کمی ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اور اس کوتاہی کو دور کریں اور ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور اسی طرح ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، اور پھر خاص طور پہ سب سے آخری کتاب قرآن پاک، اس پر ایمان۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں سے عظیم جانتا ہے، زیادہ عظمت والی اعتقاد کرتا ہے، اس کتاب کے تمام مضامین اول تاخر ان کو برحق سمجھتا ہے، اس کے واقعات، اس کے قصص، اس کے امثال اور اس کے جو احکام ہیں یا جو بھی اس کے اندر اللہ کی تعلیمات ہیں ان سب کو وہ سچا جانتا ہے، درست سمجھتا ہے، اور اپنے لیے وہ ان کو قابل عمل اور قابل اطاعت اور اپنے لیے دنیاوی اخروی کامیابی کا ذریعہ جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم غور کریں کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو تمام کتابوں پر ترجیح دیں اور اس کو تمام کتابوں پر مقدم رکھیں۔ تو آپ حال دیکھ لیں اپنے معاشرے کا کہ آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کتاب اللہ کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، شہروں کے شہر پھریں آپ اور دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے جناب ڈاکٹر مل جائیں گے، بڑے بڑے انجینئر مل جائیں گے، دیگر مضامین کے اور دیگر سبجیکٹس کے آپ کو ماہرین مل جائیں گے، کیمسٹری کے، بایو کے، میتھ کے، دیگر جو مضامین ہیں جو مختلف اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے ماہرین آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح جو بجلی کا کام ہے تو الیکٹریشین آپ کو ماہر سے ماہر مل جائے گا، اسی طرح جو مکینک ہیں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مکینک مل جائے گا۔ لیکن ایمان سے بتائیں کہ آپ کی اتنی زندگی گزر گئی، آپ نے کتنے قرآن کے ماہرین دیکھے کہ جو صحیح معنوں میں قرآن کے ماہرین ہوں، جب بیان کریں تو پتہ چلے کہ ان کو قرآن پہ عبور ہے، جب وہ بات کریں تو بات پہ قرآن سے دلیل پیش کریں اور قرآن کی بات کریں اور قرآن پہ ان کا عمل ہو، قرآن کو پھیلائیں، قرآن کو آگے پہنچائیں اور اس پہ لوگوں کو متوجہ کریں۔ آپ نے کتنے اپنی زندگی میں ایسے پائے؟ اور آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے کتاب اللہ کو کتنی اہمیت دی۔ جتنی آپ کی زندگی گزری آپ نے لازماً اپنی زندگی میں کتابیں پڑھی ہوں گی، اخبارات پڑھے ہوں گے، دیگر لٹریچر آپ نے پڑھے ہوں گے، رسائل آپ نے پڑھے ہوں گے، ڈائجسٹ پڑھے ہوں گے۔ کتاب اللہ کو آپ نے ان کے مقابلے میں کتنا پڑھا اور ان کے مقابلے میں آپ نے کتنی کتاب اللہ کو ترجیح دی؟ یہ افسوس کا مقام نہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اخبار کو پڑھنا تو لازمی سمجھتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ وہ پیسے دے کر اس کو خریدتا ہے، لیکن کتاب اللہ جو مفت کی گھر میں پڑھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، خبریں سننے کے لیے بے قرار ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل ٹی وی رکھا ہے اور ساتھ موبائل ہے، موبائل پہ اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر موبائل پہ خبریں سن رہے ہیں، اس کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے بھی آپ نے کوئی ایسی فکر کی؟ اعلان ہو رہا ہے جی درس قرآن ہے، دعوت دی جا رہی ہے یہ درس قرآن ہو رہا ہے، تو کتنا ذوق پیدا ہوا کہ بھی میں جو ہے نا وہ قرآن کو سیکھوں، سمجھوں، درس قرآن ہو رہا ہے بھاگ کر جاؤں؟ کچھ نہیں۔ کھیل تماشا ہو رہا تو بھاگ کر آئیں گے، مجمع لگ جائے گا، اور جب درس قرآن ہو رہا تو سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس حوالے سے خاص طور پہ ہمارے جو وائدین ہیں اور نعت خواں حضرات ہیں وہ بھی غور کریں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ
آپ نے جتنے اشعار یاد کیے ہیں، قرآنی آیات اور نبی کی احادیث آپ نے کتنی یاد کی ہیں؟ کیا یہ سیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف وہ قرآن پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے، آپ کی تعریف احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اشعار سے بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اشعار ہیں وہ درست ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ صرف اشعار میں لگ جائیں، یا صرف جیسے ہمارے وائدین ہیں لطیفے سنا کے، ادھر ادھر کی باتیں سنا کے، تو وہ بس جناب وقت پاس کر لیا اور قوم کو خوش کر دیا، لیکن نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، یا احادیث پڑھی ہیں تو وہ احادیث بھی وہ جو موضوع ہیں، جو من گھڑت ہیں، یا محدثین کے نزدیک وہ ضعیف قسم کی، بالکل کمزور قسم کی۔ تو جو صحیح احادیث ہیں، مسند کتابوں کی احادیث ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، دیگر جو معروف کتب احادیث ہیں، ان کی احادیث اس کا کوئی خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، بس سنی سنائی بات، یا پوچھو بھی یہ حوالہ اس کا کس کا ہے، یہ کون سی کتاب کی حدیث ہے، اجے بس یہ فلاں سے سنا تھا، فلاں تھا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ بعض کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ غلط حوالہ دے رہے ہیں صرف جان چھڑانے کے لیے، اس کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں اس حدیث کا، تو ایسے وقت جنا وہ ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا جی فلاں کتاب میں لکھی ہے، اور ہماری عوام کو بھی اس کا کوئی شعور نہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے منبر کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وراثت کا حق ادا کریں، وارث ہونے کا حق ادا کریں، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو اصلی شکل میں، صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر آپ بڑی کوتاہی ہے، آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے نزدیک قرآن کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ واقعی اس کو عظمت والی کتاب جانتے ہیں۔ اگر زیادہ واقعی عظمت والی کتاب آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ دیگر کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ دیگر کتاب کو صرف رٹا لگاتے ہو؟ ان کو سمجھ کے پڑھتے ہو یا رٹا لگاتے ہو؟ آپ سمجھ کے پڑھتے ہو نا، میتھ پڑھتے ہو سمجھ کے پڑھتے ہو نا، تو پھر کتاب اللہ کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی دوسرے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں قریب میں کوئی اچھا ٹیچر میسر نہیں ہے تو پھر دور جائیں گے کہ کوئی اچھا اور قابل ٹیچر ہو جو یہ اچھی طرح سے یہ مضامین سمجھا سکے۔ تو کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے بھی کبھی کوشش کی آپ نے کہ چلو ہمیں قریب میسر نہیں ہے تو چلو دور جائیں؟ یہاں تو دور کی بات نہیں، قریب میسر ہو تو کچھ سننے کے لیے تیاری کوئی نہیں، تو پھر بھی پکے مومن ہیں جی، بڑے پکے عاشق رسول ہیں۔ تو کیا عاشق رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیگر مضامین کو سیکھنے کے لیے دور دراز جائیں اور جو نبی کے فرامین ہیں ان کو سیکھنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہ ہو؟ یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ ایسے عاشق رسول جو ہیں وہ کہلائیں، اور نبی کا جو دین ہے، جس دین کے لیے نبی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آپ کے سچے صحاب نے سب کچھ قربان کیا، اہل بیت اطہار نے سب کچھ اس کے لیے قربان کیا، ہمارے اسلاف نے اولیاء اعظام نے سب کچھ اس کے لیے قربان کیا، اس کے لیے آپ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں اور بس زبان سے کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو ایسے یہ کمی کوتاہی کو دور کریں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان وہ جیسا لانے کا تقاضا ہے ویسا ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا نا، جو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو، بڑا ایک قابل غور یہ انداز خطاب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی۔ تو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اور دیگر کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو ان ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ان کی روشنی میں اپنے اپنے عمل کا، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ ہم کس حد تک ان تقاضوں کو پورا کر رہے۔ پھر یوم آخرت پر ایمان ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ ساری دنیا یہ سب عارضی ہے، اور ایک دن سب کی سب یہ فنا ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تبھی آئے گی نا یہ سب کچھ فنا ہو اور اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ تو جو ایمان لاتا ہے آخرت پر وہ یقین کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے عنقریب جانے والا ہوں، اور سب انسان ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے،
پھر مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر آپ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہاں پر اعمال کا وزن کیا جائے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ اور مرحلہ ہوگا، اور وہ کیسا دن ہوگا، وہ قیامت کا کیسا منظر ہوگا، اس کی ہولناکیاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اب یہ 5 صورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو پہلی سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اترنے والے عذابات کا ذکر فرمایا ہے، اور بقیہ 4 صورتوں میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس فرما رہی ہے کہ یہ پہلے اترنے والے عذابات میں غور و فکر اور قیامت کے مناظر میں غور و فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ہمیں بھی کبھی اس کی فکر ہوئی؟ تو جو بندہ آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت زندہ کر کے پیش کیا جاؤں گا، اور اس موقع پر کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا بے شک کان، آنکھ اور دل ان سے سوال کیے جائیں گے۔ تو ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے اور اس دل سے کیا کیا، کیا سنا، کیا دیکھا اور کیا سوچا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پوری زندگی میں جب سے آپ بالغ ہوئے موت تک آپ کیا سنتے رہے، کیا دیکھتے رہے اور کیا آپ دل میں سوچتے رہے، یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دل میں تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور اس طرح کے یعنی دیگر قلبی امراض ہیں، جیسے بدگمانی ہے، تو دوسرے کی بدخواہی ہے، یہ جو دل میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور آنکھ نے جو دیکھا، اور آج جو لوگ دیکھتے ہیں تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھی یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور موبائل میں جو گندی تصاویر اور بے حیائی والے مناظر، یا بس میں بیٹھ کر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یا کسی ہوٹل پہ دیکھ رہے ہیں، یا بازار میں گھوم پھر رہے ہیں تو بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یا خوبرو لڑکوں کو دیکھ کر اپنی تسکین جنسی کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ کبھی سوچا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اور کانوں سے کیا کچھ سنا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 2 آدمی کی گفتگو، باہمی گفتگو چوری چھپے سنے، جبکہ وہ اس بات کو پسند نہ کرتے ہوں کہ ہماری کوئی بات سنیں، تو یہ چوری چھپے جو 2 آدمیوں کی بات سننے والا شخص ہے، اس جرم کی پاداش میں بروز قیامت سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، عام کتاب نہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ غور کریں۔ ہمارے لیے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ 2 بندے بات کر رہے ہیں تو چوری چھپے ان کی بات سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مجلس کی بات امانت ہے، کہ ایک مجلس ہے اور اس مجلس میں جو بات چیت ہوئی ہے تو وہ بات امانت ہے، آپ دوسروں کی رضا کے بغیر آگے وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور ایک ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کر رہے اور بات کرتا ہوا ادھر ادھر دیکھے، یعنی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو فرمایا اگر ایسا وہ تم دیکھتے ہو اس کا انداز کہ مجھ سے بات بھی کر رہا ہے ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے، تو فرمایا سمجھ لو یہ بات امانت ہے، یہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ معمولی بات ہے کہ ہم کسی کی چوری چھپے بات سنیں، لوگ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں موبائل پر، کسی کی بات کو ریکارڈنگ کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات کسی کیفیت میں ہوتا ہے، جذبات کی کیفیت میں ہوتا ہے، غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے وہ شخص موجود ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اب وہ آپ سے موبائل میں بات کر رہا ہے اور آپ نے بددیانتی کی اور اس کی بات کو ریکارڈ کر کے آپ نے جا کے دوسرے کو سنا دیا اور آپ نے ایک بہت بڑی لڑائی اور فساد کو کھڑا کر دیا۔ یہ بھی تو معاشرے میں عام ہے نا، اس طرح لوگ ریکارڈنگ کر کے نا فون کے اوپر دوسرے کو سنا کر پھر وہ بہت بڑی لڑائی جو ہے نا وہ اس کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، اس کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔
تو اس کو تو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑی بڑی باتیں لوگ کانوں سے سنتے ہیں، بے حیائی والی باتیں سنتے ہیں. تو یہ جو کان ان سے سوال کیا جائے گا، تو جنسی باتیں اپنی لذت کی تسکین کے لیے نوجوان لڑکے بیٹھ کے آپس میں کرتے ہیں، بعض لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا تو وہاں کیا بنے گا؟ تو جس کا آخرت پر یقین ہو وہ تو یہ سوچے گا نا، یہ باتیں کرتے ہوئے کہ میں یہ باتیں سن رہا ہوں، تو یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، کیا جواب دوں گا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، شاہد علیہم یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے کیے ہوئے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اب ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر آخرت پر یقین ہے تو اب یہ اگر ہاتھ کے ذریعے سے کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، کسی پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہاں کسی کو آپ قتل کر رہے ہیں، یا کسی کا کوئی عضو آپ تلف کر رہے ہیں، یا اس کو مار پیٹ رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یہ قیامت والے دن یہ بتائے گا اللہ کی بارگاہ میں، گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. آپ غلط نیت سے چل کے جا رہے ہیں کسی برائی کی طرف، تو اب تو کسی کو نہیں پتا، لیکن قیامت والے دن یہ پاؤں جو ہے وہ بول کے بتائے گا مخلوق کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اور وہاں یہ کتنی ندامت ہوگی. پھر زبان بھی گواہی دے گی، پہلے زبان گواہی دے گی، بعد میں اس پہ مہر لگا دی جائے گی، لیکن پہلے یہ گواہی دے گی زبان بھی کہ اس زبان سے کیا کیا بولا. تو جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ تو یہ سوچے گا نا بولتے ہوئے کہ آخرت میں یہ نا یہ اس کا حساب ہوگا. شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں، کان اور ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے. یہ کھالیں جو ہیں یہ بھی بولیں گی کہ اس کھال کے ساتھ آپ نے کیا کیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جو لڑکے ہیں غلط دوستیاں رکھنے والے، خوب لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی، اس کے پیچھے لپٹ کے آگے پیچھے لپٹ گئے، چمڑا ساتھ چمٹ رہا ہے، لگ رہا ہے تو اس کو تسکین ہو رہی ہے. تو اب یہ چمڑے بھی بول کے بتائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان سے کیا کیا تھا. ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، اور پھر زمین بھی بولے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی. ترمذی کی روایت ہے کہ بتائے گی کہ یہ خبریں اس کی یہی ہیں کہ اللہ عرض کرے گی یا اللہ یہ فلاں بن فلاں نے میری پشت پہ رہتے ہوئے یہ کام کیے تھے. اور پھر جو ہے فرشتوں کے لکھے ہوئے جو رجسٹر ہیں وہ بھی تو گواہ ہوں گے نا، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. اور پھر اللہ کے علم سے کون سی شے باہر ہے؟ اللہ بھی تو بندوں کے سارے کاموں سے باخبر ہے. بار بار قرآن میں کہا گیا کہ ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر بندے کا آخرت پر یقین ہو جس کا، تو کیا وہ یہ کام کرتے ہوئے بالکل بے فکر ہو کے کرے گا؟ اب دیکھیں نا کہ آپ یہاں کام کرتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میری پیشی ہو جائے گی، یا چلو ہفتے کے بعد پیشی ہوگی، ابھی میں یہ کر رہا ہوں تو ابھی نہیں، لیکن ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد میری پیشی ہو جائے گی. آپ کو جرم کر رہے ہیں تو آپ کو اگر پتہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، میرے خلاف پرچہ ہو جائے گا، تو آپ ڈریں گے نہیں؟ کوئی خوف نہیں ہوگا؟ لازماً آپ کر بھی ہیں، لیکن آپ کا دل ڈرے گا اندر سے کہ میں نے اگر غلطی کر لی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب آخرت کا یقین، اور آخرت کا تو مطلب یہی ہے یقین کا کہ یہ جو آپ سارے کچھ کر رہے ہو وہاں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی اچھا عمل کیا تو اس کو بھی بندہ دیکھ لے گا، برا کیا وہ بھی دیکھ لے گا. تو ہمارا آخرت پر یہ یقین کیسا ہے، اسے ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی، اس یقین اور اس اعتقاد نے ہمارے اندر کیا پیدا کیا. ایک بندہ ہے اس کا آخرت کا یقین ہی نہیں، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، اور اس کا یقین ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، تو دونوں برابر ہے، دونوں کا عمل برابر ہے. وہ ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی بے نمازی ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی بے نمازی ہے. وہ بھی حرام کھا رہا ہے، یہ بھی حرام کر رہا ہے. وہ بھی جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. تو یہ سارے کام ایک جیسے کر رہے ہیں، تو پھر کیا فرق ہوا، اور عقیدہ آخرت نے آپ کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی. تو ایمان بالآخرت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ جب کچھ بولیں، کچھ دیکھیں، کچھ سنیں، کچھ ہاتھ سے کریں، پاؤں سے کریں، دل میں سوچیں، تو یہ غور کر لیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ سارے عذاب بول کے بتائیں گے، زمین بھی بتائے گی، اور یہ اللہ کے لکھے ہوئے یہ فرشتوں کے لکھے ہوئے رجسٹر ہیں وہ بھی بتائیں گے. اس میں سارا سامنے کچھ موجود ہوگا. آدمی کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا لکھا ہوا نامہ اعمال، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے.
تو آخرت کا یقین کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ڈرے کہ اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر وہ درست ہو نیک ہو تو کرے، اور اگر برا ہو تو اس سے بچ جائے۔ اللہ کو راضی کرنا والا ہو تو اس کرنے میں جلدی کرے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو اس سے بچے۔ آخرت میں جنت میں لے جانے والا عمل ہے تو وہ کرے، اگر جہنم میں لے جانے والا ہے تو اسے ڈرے اور اس سے بچے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر بڑی کمی اور کوتاہی کمزوری ہے، اس کو بھی ہمیں دور کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو ڈیوٹی ذمے میں لگائی ہے وہ اس کے پابند ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کا خلاف نہیں کرتے۔ کچھ وہ ہیں بڑی تعداد میں فرشتے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، سجدے کی حالت میں، رکوع، قیام، قومہ، جلسہ، تو مختلف عبادات کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ حاضر ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کے اللہ رب العالمین نے انسانوں پر مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جس میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے والے فرشتے ہیں، تو اس کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، سورہ قاف والقرآن المجید میں اس کا ذکر موجود ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو فرمایا کہ دو فرشتے دائیں بائیں وہ انسان کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اور انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو لکھنے والا محافظ فرشتہ، نگران فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہے۔ تو اب یہ تصور بندہ کرے کہ میرے ساتھ دو فرشتے ہیں اور اچھائی برائی لکھنے والے، میں جو کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، یہ اگر آپ دل میں تصور رکھیں گے تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے اندر وہ ایک احساس ہوگا نا، اور فکر پیدا ہوگی نا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ کیا عمل کر رہا ہوں، اور یہ فرشتہ کون سا لکھے گا، نیکی والا لکھے گا، برائی والا لکھے گا۔ اور اسی طرح آپ تنہائی کے اندر جو ایسے معاملات بات کرتے ہیں لوگ، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چاہیں کریں، لیکن جب یہ تصور ہوگا کہ فرشتے میرے ساتھ ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر آدمی کام کرتے ہوئے سوچے گا اور دیکھے گا کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے۔ اسی طرح ملک الموت علیہ السلام ہے، جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے روح قبض کرنے کی۔ فرمایا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تو فرمایا کہ ملک الموت جو تمہاری موت پر مقرر ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تو اب یہ تصور کہ ملک الموت علیہ السلام ان کی ڈیوٹی ہے میری روح قبض کرنا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی جس جگہ موت لکھی ہو جب وقت آ جائے تو اللہ رب العالمین اس جگہ کی طرف بندے کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے، اور بندہ اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اس جگہ پر پہنچتا ہے تو فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اگر آدمی یہ سوچے کہ میں جہاں جا رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں، بے شک کوئی اپنے اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، آفس جائے، اپنی فیکٹری جائے، کھیتوں میں جائے، یا جہاں اس کی ڈیوٹی ہے، یا کہیں مہمان کے طور پر جا رہا ہے، کسی شادی میں جا رہا ہے، غمی میں جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے یہ غور کرے کہ میں یہ جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں جدھر جا رہا ہوں وہاں میری موت لکھی ہو، اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں، اور جہاں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ راستے میں کوئی جگہ ہو جہاں میری موت لکھی ہے اور وہاں میں پہنچوں مجھے موت آ جائے۔ جب بندہ یہ سوچے گا تو لازماً یہ اس کو فکر لاحق ہوگی اور وہ صحیح عمل کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے ہیں جو جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع ناعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو فرمایا جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے محافظ فرشتے وہ خازن پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم جہنم میں جا رہے ہو، تمہیں دنیا میں کوئی ڈرانے والا، کوئی تبلیغ کرنے والا، سمجھانے والا
کوئی نہیں آیا۔ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کہا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تو ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم عذاب کی باتیں کر رہے ہو، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس سمجھانے والے کی بات پہ غور کرتے اور اچھی طرح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، توجہ دیتے اس کی بات پہ، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ جب وہ اعتراف کر لیں گے اپنے قصور کا خود، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب وہ اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا، تو پھر کہا جائے گا ان جہنمیوں کو کہ تم پر پھٹکار ہو، دھتکار دیا جائے گا۔ تو اب وہ جہنم پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ اور جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر وہ فرشتے مقرر ہیں، وہ جہنم جس پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو غلاظ شداد، جو بڑے سخت ہیں، سخت مزاج اور بڑے سخت ہیں وہ، اور وہ اللہ جو حکم دیتا ہے تو وہ اس کی حکم عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو عذاب کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں ان کو کوئی رحم آ جائے گا، بندہ چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا تو ان کو دیکھے کوئی رحم آ جائے، نہیں نہیں، وہ تو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے وہی کرنا ہے، اور وہ سخت ہیں، اور وہ اللہ کا جو حکم ملے گا اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بس وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی مختلف فرشتے ہیں جن کے اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو ان فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین، ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف ڈیوٹیاں وہ دے رکھی ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر مامور ہیں، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اسی طرح ان کا احترام کرنا کیونکہ اللہ کے معزز بندے ہیں، تو ان پر یہ ایمان کے واقعی وہ ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ان فرشتوں کے بارے میں قرآن و سنت میں بالکل برحق ہے۔ تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان کا بھی تقاضا یہی تھا کہ ہم ان فرشتوں کی ان ڈیوٹیوں پہ غور کریں تو ہمارے اندر احساس پیدا ہو آخرت کا، اور ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالہ سے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو جو ایمان ہے اس میں 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ کا، ملائکہ کا، اور اللہ کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو پس بے شک وہ دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ان ایمان کے اندر یہ 5 چیزیں شامل ہیں کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر ایمان۔ اور قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان کے اندر یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، اور بعض نے ایمان بالقدر کو بھی اس میں شامل کیا، اور بعض نے کہا کہ جب اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی صفات پر، اللہ کے علم پر، تو وہ اللہ کے علم میں یہ قدر بھی داخل ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ سوچے، غور و فکر کرے آنے والے کل قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ نے ہمیں ایک خاص حکم دیا ہے، ایک تو ہے تقوی اختیار کرو، اس اللہ کے دیگر بھی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح والدین کی اطاعت کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، رشتہ داروں کے حق ادا کرو، اور اسی طرح دیگر جو حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی کرو۔ تو اللہ کے اس طرح بہت سارے احکامات ہیں،
تو یہ اللہ کا ایک خاص حکم یہ ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے ماضی کا حساب کرو کہ پچھلی زندگی جو گزار چکے اس میں جو تم نے عمل کیے ہیں وہ کیسے عمل کیے ہیں، وہ آخرت میں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں یا ناکامی کا ذریعہ ہیں، ان اعمال پہ غور کرو، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو موت سے پہلے پہلے دور کر لو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے ہم غافل ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ روزانہ ہی محاسبہ کرے کہ آج جو میں نے عمل کیا تو نمازیں ساری پڑھی ہیں یا اس میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کرے سونے سے پہلے۔ اسی طرح جو مجھ پہ حقوق تھے، میں نے کسی کا کوئی حق تو تلف نہیں کیا، اور جو روزی کمائی ہے تو وہ حلال کمائی ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں کر لی، زبان کا استعمال کیسے کیا، ایسے گالی گلوچ یا کوئی اور ناجائز کام تو نہیں کیا ہے تو اس کا ازالہ کرے اور توبہ کرے۔ کوئی آنکھوں سے غلط حرکت، کوئی زبان کانوں سے اور دل میں کوئی غلط منصوبہ بنایا ہو، ہر حوالے سے یہ سوچ لے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، جو غلط کیا اس کی اصلاح کرے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، تو اپنا محاسبہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز روزہ یہ حکم ہے نا، یہ بھی حکم ہے، یہ پھر کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے ماضی میں نظر جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا کیا ہے اور اس میں کتنی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کو دور کریں۔ تو اللہ کے بندوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، جن کی لمبی لمبی زندگیاں تھیں وہ بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی، تو وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بڑی بڑی زندگیوں والے، لمبی عمروں والے آئے، وہ بھی چلے گئے، تو ہماری تو زندگیاں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں اور پل کا بھروسہ نہیں، تو پھر کیوں امیدیں دور کی لگائے بیٹھے ہو اور جو آخرت ہے اس کو بھلائے بیٹھے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے جو تقاضے تھے، کتاب اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے جو تقاضے تھے، ملائکہ پر ایمان لانے کے تقاضے تھے، ان کو بھولے ہوئے ہو، نظر انداز کیا ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ عنقریب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورہ نور میں فرمایا کہ اے مومنو، تم سارے کے سارے مل کے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس حوالہ سے یہ ہے وہ ہر شخص اپنا اپنا دیانتداری سے جائزہ لے۔ اگر آپ دھوکہ کریں گے، بددیانتی کریں گے تو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اس کا نقصان آپ ہی کو پہنچے گا۔ تو پوری دیانتداری سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور جس میں کمی ہے، جو کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کو اول فرصت میں دور کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔